وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ احزاب آیت نمبر 72 حصہ پنجم. آج کے درس کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ادا کی ہوئی امانت کو بری طرح ضائع کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بے شک ہم نے اطاعت کی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اس بوجھ کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا. بے شک وہ اپنی جان پر بڑی زیادتی کرنے والا، ادائیگی امانت میں کوتاہی کے انجام سے بڑا بے خبر و نادان ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 72. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، بے شک ہم نے پیش کیا امانت کو آسمانوں اور زمین پر اور پہاڑوں پر. فابینا، پس انکار کر دیا انہوں نے. ان یحملنہا، کہ وہ اسے اٹھا لیں. واشفقن منہا، اور ڈر گئے اس سے. وحملھا الانسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا، بے شک یہ ظالم اور جاہل ہے. امید کا آخری آیات، 2 آیات ہمارے زیر مطالعہ ہیں. گزشتہ سبق میں ہم نے انہ کان ظلوما جہولا پہ بات کر رہے تھے اور تھوڑی سی وہ بیچ میں رہ گئی تھی. میں یہ عرض کر رہا تھا سامعین اکرام کہ انسان ظالم ہے اور نادان ہے. جہولا، نادان. تو جاری ہے. میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ انسان اگر اپنے آپ کو نہ پہچانے، اپنے خالق اور مالک کو نہ پہچانے، اپنے اللہ کو بحیثیت رب، معبود، مقصود اور محبوب کے نہ پہچانے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ اپنے آپ کو بھول جائے گا، اور اپنے آپ کو بھلا دینا اپنے اوپر بہت بڑا ظلم ہے. سامنے کرام اس میں یہ ہے نا کہ آپ اپنی شناخت بھول جاتے ہیں کہ آپ کی شناخت کیا ہے. پھر یہ ہے کہ قرآن کی زبان میں آپ دنیا کے کتے ہو جاتے ہیں. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال پھر یعنی جو شخص ہوائے نفس کے تابع ہو گیا اور دنیاوی میں آ گیا تو پھر یہ ہے کہ وہ دنیا کا کتا بن جاتا ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. تو پھر یہ
تو اب کتوں کا کیا کام ہے سامنے کرام؟ مثال کے طور پہ اس کرو، کتے بس آپ دیکھیں کہ وہ ہڈی یا گوشت کے ٹکڑے کے لالچی ہوتے ہیں، اور پھر اگر کوئی مردار ان کو پڑا مل جائے بھوکے کتوں کو، تو وہ آپس میں بری طرح اس کو بھنبوڑنے لگتے ہیں، اپنی طرف کھینچنے لگتے ہیں۔ تقریباً اسی طرح مثال جو ہے وہ دنیا کے لالچی لوگوں کی ہے سامنے کرام۔ دیکھیں لالچ اچھی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ صفت ہمیں عطا کر دی ہے، لیکن اس کے جائے استعمال ہے لالچ کا۔ لالچ ہونی چاہیے، لالچ اچھی چیز ہے، لیکن لالچ جو ہے وہ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ ہم عقل اور سمجھ بوجھ سے کام لیں، اور جو حقیقی نفع آور چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہم لالچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں کھول کے بیان کیا ہے، جنت کا حال بیان کر کے یہ کہا ہے کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے۔ تو لالچ اچھی چیز ہے، اللہ نے رکھی ہے، لیکن یہ لالچ حقیقی لالچ ہونی چاہیے، دائمی چیزوں کی ہونی چاہیے اور حقیقی چیزوں کی ہونی چاہیے۔ دنیا اور مافیہ اس کی مثال تو ختم ہو جانے والے سائے کی ہے سامعین کرام۔ یہ دنیا اگر آپ کو حاصل بھی ہو جائے تو یا تو آپ اس سے چلے جائیں گے یا یہ آپ سے قبل از وقت چلی جائے گی، کیونکہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے پاس ہے لوگوں وہ خرچ ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے، جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو لالچ ہونی چاہیے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن لالچ کن چیزوں کی؟ جو حقیقی ہیں، دائمی ہیں اور ابدی ہیں۔ اللہ تو بہرحال ظالم، اگر یہ انسان عقل و ہوش و خرد سے کام نہ لے اور دنیا کے مجاز پر یا ظاہر کے دھوکے میں آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ظالم ہے، اس نے غلط فیصلہ کیا، اس نے ختم ہو جانے والی چیز کو، خرچ ہو جانے والی چیز کو اپنی منزل بنا لیا۔ یہ بہت بڑا جو ہے اس نے یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ پھر نادان، جہول کا مطلب نادان، جاہل، نادان۔ سامعین کرام تھوڑی سی میں آپ کی توجہ دلاؤں گا قرآن پاک کی ایک آیت کی طرف جس میں نادانی کے الفاظ ہیں، اور یہ سورہ انعام ہے اور 8ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، کہ اگر ہم ان پہ فرشتے بھی اتار دیں، ان سے مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگے اور ہر چیز ان کے سامنے ہم لا کے رکھ دیں، لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ان میں اکثر جو ہیں وہ نادان ہیں۔ اکثرہم یجہلون، دیکھیں نادانی کیا ہے؟ اگر میں علمی الفاظ میں تھوڑا سا آپ کو عرض کروں کہ آپ باقی فانی کو باقی پہ ترجیح دے دیں، یا فانی چیز کو آپ باقی سمجھ لیں، تو یہ تو بہت بڑی نادانی ہے۔ جس طرح جلتی ہوئی آگ کو آپ برف کا ٹکڑا قرار دے دیں، یا برف کے ٹکڑے کو آپ جلتی ہوئی آگ قرار دے دیں، تو اس سے بڑی نادانی کیا ہے؟ مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں نا، تھوڑی سی مثال دینی پڑتی ہے۔ ایک نوجوان ہے، ایک بالٹی میں پانی ہے، آپ اس کا آئی کیو ٹیسٹ لیتے میں پانی ہے، وہ کہہ دے، آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی وہ دیکھو بالٹی میں کیا رکھا ہے، وہ کہے گا یہ گندگی ہے۔ دوسری بالٹی میں گندگی ہے، اور آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی اس بالٹی میں کیا ہے، وہ کہتا ہے یہ بالکل صاف ستھرا پانی ہے۔ یہ نادانی ہے نا، جہالت ہے، نادانی ہے۔ تو بہرحال یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں سامعین کرام، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ دیکھیں ظلم کے بارے میں نے آپ کو ریفرنس دیا تھا، إِنَّهُ كَانَ
یہ ان الانسان لظلوم کفار، بہت ظالم ہے اور ناشکرہ ہے۔ اب یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی جہولہ کے دوسرے جگہ قرآن میں نے آپ کو الفاظ میں ان ولیکن اکثرہم یجہلون، اب یجہلون تھوڑی سی اس سورہ انعام کی آیت پہ آپ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر فرشتے بھی نازل ہو جائیں، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور یہ سامعین کرام میں عرض کر دوں یہ کن لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ دنیا دار لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اور دنیا دار لوگوں کے یعنی جو لوگ دنیا کے دھوکے میں آ گئے، دنیا کے ظاہر دنیا کے غرے میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اب انہوں نے اب دیکھیں قرآن یہ بڑی دلچسپ اور سامعین اکرام اللہ کا کلام ہے، اور اس کی یعنی اس کی گہرائیاں اور اس کی حکمتیں تو یعنی اس کی ہم کنارے کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یعنی قرآن نے اس کو مثال دی ہے یحسبہ الظمآن ماء، کہ اس سے پیاسا جو ہے یعنی شراب کو پیاسا جو ہے پانی سمجھتا ہے۔ اسی طرح ظاہری دنیا کی چمک دمک کو، سامعین کرام یہ مضمون میں آپ کے لیے اور اپنے لیے بیان کر رہا ہوں، ظاہری دنیا کی چمک دمک سے مرعوب ہو کے ہم اگر ترجیح دے دیں ظاہری دنیا کو جو کہ ہم دے چکے ہیں، یہ بھی میں عرض کر رہا ہوں آپ کو سامنے کروں، یہ ظاہر دنیا کو ہم نے ترجیح دے دی ہے باطنی دنیا پہ، ظاہر کو ہم نے روح پہ ترجیح دے دی ہے، اپنے اصل کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارا قومی المیہ ہے سامنے کروں۔ بہرحال اس میں اب یہ ہے کہ اب ایسے لوگ جو ظاہر دنیا کے بھرے میں آ گئے، دھوکے میں آ گئے، اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، دیکھیں الفاظ ہی کافی ہیں، ترجمہ ہی کافی ہے۔ ایسے لوگ جو دنیا کے غرے میں آ گئے، یا انہوں نے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، انہوں نے ظاہر دنیا کو پسند کر لیا آخرت کے مقابلے میں۔ اب اگر کوئی اہل حق یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اگر ان پہ فرشتے بھی اتار دیں، یہ ان کو ایک دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا، توجہ سامنے کرام، ان کو ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ اب اگر ان کے سامنے فرشتے بھی آ جائیں، نزلنا علیہم الیہم الملائکہ، اگر میں ان پہ فرشتے بھی نازل کر دوں، اتار دوں، اور ان سے مردے بھی باتیں کرنے لگی، وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، ان کے سامنے ہر چیز یعنی باطنی ہر چیز میں ان کے سامنے لے آؤں، لیکن پھر بھی یہ یقین نہیں کریں گے۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تقریباً یہ مثال سامنے کرام آج ہماری ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ قرآن کو ہم حق نہیں سمجھتے، نہیں، یا رسول کو اللہ کا رسول قرار نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں ختم نبوت پہ آپ لوگ کتنے جذبات میں آ جاتے ہیں، اس کی میں یعنی مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ ہم اپنے رسول کو یعنی حق نہیں پہچانتے، حق مانتے ہیں کہ رسول عربی جو ہیں وہ حقیقت میں ہمارے لیے اللہ کے رسول ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، یہ بھی ہم مانتے ہیں۔ لیکن اب فرشتے جو ہیں وہ ان کو بھی ہم مانتے ہیں مثال کے طور پہ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں ظاہر کا پردہ ہٹا دوں، ابھی تو باطن پہ ظاہر کا پردہ پڑا ہوا ہے سامنے کرام، باطن پہ ظاہر کا پردہ پڑا ہوا ہے، اب ظاہر کے ہم دھوکے میں آ گئے، اگر یہ پردہ ہم ہٹا دیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فرشتوں کو یہ دیکھ لیں، مردے ان سے باتیں کرنے لگے، مردے باتیں کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، جیسے کہ آپ قبرستان جاتے ہیں اور پھر وہاں سلام کرتے ہیں تو وہ باقاعدہ جواب دیتے ہیں سامنے کرام۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر میں یہ ظاہر کا پردہ ہٹا دوں اور باطن حقیقت بھی آ جائے، لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ میں مثال آپ کو دیتا ہوں فرعون کی، میں آپ کو مثال لیتا ہوں ابو جہل کی۔ ابو جہل کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت واضح تھی، لیکن اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا۔ اس کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا۔
اسی طرح سامعین کرام فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ید بیضا دکھا دیا، اژدہا دکھا دیا، مان گیا، وہ دل میں تو مان گیا، لیکن کہا کہ ما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ یہ سوال کرنے لگے نا۔ آج سامعین کرام 100% ہماری یہ حالت ہے، ہم مانتے ہیں، اس کائنات کو دیکھتے ہیں، مانتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اپنی حقیقت کو بھی ہم مانتے ہیں کہ ہاں ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ دنیا مقصود نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی ہم نے ظاہر کو باطن پر ترجیح دے دی اور اس سے پیار کرتے ہیں۔ الاکن اکثرہم یجہلون، اکثر لوگ اس میں جاہل ہیں۔ سامعین کرام یہاں کیا ہے؟ انہ کان ظلوما جہولا۔ دیکھیں یہ آیت جو ہے یہ ہمارے لیے ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، بے شک یہ ظالم اور جاہل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات۔ اچھا بہرحال اس میں ایک چیز جو ہے وہ یعنی یہ ایک میں نے ترجمہ کیا اور میں نے آپ کو کہا تھا اس کے 2 ترجمے ہیں اور دونوں صحیح ہیں۔ پہلا ترجمہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ اگر اپنے حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، ظاہر کے دھوکے میں آ جاتا ہے، ظاہر کے بھرے میں آ جاتا ہے، تو اس نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا اور یہ بڑا نادان ہے۔ معنی اور ہے سامعین کرام وہ بھی صحیح ہے کہ انسان اگر اپنی معراج تک پہنچنا چاہتا ہے، سامعین کرام دوسرا معنی میں کرو، اگر یہ اپنی معراج تک پہنچنا چاہتا ہے، اگر وہ حق امانت کا حق ادا کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو اپنے نفس پر ظلم کرنا پڑے گا، اس کو اپنے نفس پر ظلم کرنا پڑے گا۔ المجاہد من جاہد نفسہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجاہد حقیقی وہ ہے جو اپنے نفس پر جہاد کرے۔ تو یہ ظالم یہ اپنی معراج تک کیسے پہنچے گا کہ یہ اپنے نفس پر ظلم کرے؟ کیونکہ عدوک الذی بین جنبیک، عدوک نفسک الذی بین جنبیک، تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے۔ ظاہر ہے نفس پر آپ ظلم کریں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ کو اپنی معراج مل جائے گی۔ نمبر 1 جاہل نادان، آپ ظاہر سے صرف نظر کر لیں گے، یعنی آپ پر حق کو قبول کر کے اس کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں اس کو آپ نظر انداز کر دیں تو پھر آپ اپنی معراج کو پہنچ جائیں گے۔ عربی میں اس کا آپ کو جیسا کہ ہمارے شیخ نے بتایا ہے اس کا میں الفاظ بتا دیتا ہوں۔ انہو کان ظلوما جہولا، کیا مطلب؟ ظلوما عن نفسہ، علی نفسہ، جہولا عن حالہ، اپنے نفس پر ظلم کرے گا۔ یہ اگر یہ اپنی معراج کو پانا چاہتا ہے یا وہ ذمہ داری کا حق جو ہے، امانت کا حق ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اپنے نفس پر ظلم کرنا پڑے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار انسان تم میں سے وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہے۔ تو وہ نفس جو ہے نفس امارہ، سامعین کرام، قد افلح من تزکا، اور خوب انکا کادح الی ربک کدحا فملاقی، یہ میں اشارات کر رہا ہوں سامعین کرام آپ کو، دیگر جگہ پہ میں نے تفصیل بیان کی ہے۔ انہو کان ظلوما جہولا، تو ظلومن کا میں نے آپ کو یہ معنی بتایا کہ ظلومن علی نفسہ جہولا عن حالہ، کہ یہ جہولا عن حالہ مطلب یہ اپنے حال سے بے خبر ہو جائے، یعنی جو ظاہر ہے اس سے نادانی، یعنی صرف نظر کر لے، اس کو بھول جائے، جو کوئی بھی اس کو حق کے راستے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں یا اس کو جو بھی تکالیف پیش آ رہی ہیں اس کو یہ
صبر کر لے اس پہ اور اس سے صرف نظر کر لے، جہولاً عن حالہ، تو پھر یہ اپنی معراج کو پہنچ سکتا ہے۔ یہ دوسرا معنی ہے سامعین کرام۔ اور اب میں آگے چلتا ہوں، لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی صورتیں جو ہیں، اگر یہ اپنے اوپر ظلم کرے گا اور حق کو نہیں پہچانے گا، حق کو اپنی منزل نہیں بنائے گا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا سامعین کرام؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا تاکہ عذاب دے۔ اب یا تو یہ منافق ہے یا یہ مشرک ہے۔ نقطہ ہے سامعین کرام، تھوڑا سا نوٹ کر لیں، ٹیکسٹ کو بھی دیکھیں کہ اگر اس نے اللہ کو بھلا دیا بحیثیت معبود، مقصود، محبوب اور مطلوب، اب یہ تو یا تو یہ حق کو قبول کر لے گا ظاہری طور پہ، عملی طور پہ یہ اس کے لیے کوشش نہیں کرے گا، یا علی الاعلان یہ مشرک بن کے رہے گا۔ دیکھیں دو ہی تو صورتیں ہیں نا، یا حق کو آپ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ میں سامعین کرام عرض کرتا ہوں، عبداللہ ابن ابی یہ جنگ بدر کے بعد ایمان لایا، اور یہ اس کی تفصیل آپ کو معلوم ہے کہ سردار بننے والا تھا، حضور آئے تشریف لائے تو اس کی سرداری دھری کی دھری رہ گئی، تو یہ فوراً تو مسلمان نہیں ہوا، حالات کو دیکھنے لگا۔ پھر جنگ بدر میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو غلبہ عطا فرما دیا اور یہ سمجھ گیا کہ اب میری سرداری تو نہیں اس صورت میں نہیں چلنے گی، تو اس نے مسلمانوں کی ٹولی میں شامل ہو کے اپنے منافقانہ کردار کو واضح کیا۔ تو یا تو یہ ایمان لے آئے گا، یا دیکھیں میں ظلوماً جہولہ کا پہلے معنی کا نتیجہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ تو یا منافق بن کے رہیں گے، اگر آپ دل سے نہیں مانتے نا اللہ تعالیٰ کو، یا اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ منافق ہیں یا آپ مشرک ہیں۔ دو چیزیں ہیں، یا اس میں اور کسی کا وہ نہیں ہے، تذکرہ نہیں ہے، منافق ہے اور مشرک ہے۔ منافق اور مشرک یعنی یہ ایک نے مان لیا لیکن عملاً نہیں مانا، زبانی مان لیا اور عملاً نہ مانا، تو لیعذب، اب اس کو کیا ہوگا؟ وہ اگر منافق عورت ہے یا مرد ہے، مشرک مرد ہے یا عورت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس نے اپنی منزل، اللہ کو اپنی منزل نہیں بنایا۔ تو جس نے بھی اللہ کو بحیثیت منزل اس کا انتخاب نہیں کیا، تو پھر یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ناکامیاب ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ عذاب میں ڈالے گا۔ یہ مضمون طویل ہے، لیکن سامعین کرام میں اشارہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج اس صورت کی جو اس کا ہے وہ اختتام کر رہے ہیں۔ تو عذاب اور ثواب، دیکھیں انسان دنیا میں آیا ہے، یا تو وہ بار امانت کو اٹھا کے حق امانت جو ہے وہ ادا کرے گا، یا اس کو ضائع کر دے گا۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر اس نے امانت کا احساس کیا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، اور امانت کو ضائع نہیں کیا، اس کا حق ادا کیا، اور تو پھر تو اس کو ثواب ملے۔ لیکن اگر اس نے اس امانت کا احساس نہیں کیا اور اس کو ضائع کر دیا، تو پھر اس کو عذاب ہوگا۔ اب چاہے اس نے زبانی طور پہ مان لیا ہو یا نہ مانا ہو، یا منافق ہو یا مشرک ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا۔ اور منافق کا درجہ مشرک کے عذاب کے درجوں میں منافق کا درجہ سب سے اعلیٰ تر ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق سب سے نچلے درجے میں ہوں گے دوزخ کے۔ تو بہرحال یا تو عذاب ہوگا۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، دوسرے وہ لوگ ہیں، سامنے کرم تھوڑی توجہ دیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس بار امانت کا احساس کر لیا، اور میں یہ بھی ضرور عرض کروں گا کہ ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اصل میں جو ظاہری ہمارے حالات ہیں سامعین کرام، اس میں ہم یعنی اس کے رنگ میں، ظاہر کے رنگ میں ہم رنگے گئے، ظاہر کے رنگ میں ہم رنگے گئے ہیں۔ تو اب صورتحال ہماری یہ ہے سامعین کرام کہ وہ بار امانت اس کو تو ہم بھلا چکے ہیں کبھی کا،
ہر انسان اپنے ظاہر کو تقریباً سامنے کرام اپنی میں حالت بیان کروں اس معاشرے کی کہ ہم نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے بحیثیت مقصود محبوب اور معبود کی. تو اب یہ ہے نا کہ یہ معاملہ ذرا مشکل ہے سامنے کرام، اس کو اپنے اوپر لیں یہ چھوڑ دیں. دیکھیں منافق تو مسلمانوں میں ہوتے ہیں نا، یہ تو آپ کو معلوم ہے، اور عذاب منافقوں کو بھی اللہ تعالیٰ دے گا. اور منافق میں نے آپ کو کہا کہ کون لوگ ہیں کہ جو ظاہر کے دھوکے میں آ گئے ہیں اور ظاہری طور پہ انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن ظاہر کو اس نے اپنی منزل بنا لیا ہے. سامنے کرام یہ بہت اندوہناک صورتحال ہے سامنے کرام. بہرحال وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نظر کرے گا رحمت کی مومنوں مرد اور مومن عورتوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے متوجہ ہوگا مومن مردوں اور مومن عورتوں پہ. اور یہ کون لوگ ہیں؟ جو ظلوماً جہولا، جنہوں نے اپنے نفس پر قابو کر لیا اور اپنے ظاہری حالات سے صرف نظر کر لیا اور حق کے لیے زندگی گزاری. اور کیوں نہ ہو ایسا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اب دیکھیں ان مومن مردوں اور مومن عورتوں سے کچھ کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں بحیثیت انسان ہونے کے ناطے، کیونکہ انسان خطا کار ہے، لیکن یہ خطا کار ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ طائب ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف کر دے گا، کیوں نہ کرے. کان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صورت کے مضامین کو پڑھنے، بیان کرنے، سمجھنے، سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اس پہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو امانت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، میرے مخاطب میری مسلمان بھائی بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں، تو اس امانت کو ہم امانت سمجھیں، اس کی ذمہ داری کا احساس کریں اور اس کا حق ادا کریں، اس کو ضائع نہ کریں. افسوس کی بات یہ ہے، کہنا پڑتا ہے کہ اکثر لوگ ہم میں سے اس امانت کو ضائع کر رہے ہیں. کل کیا پکے گا، کیا ہوگا، کپڑے وہ فنکشن آ رہے ہیں، کون سے کپڑے پہنیں گے، کیا ہوگا، اور یہ بے شمار ہماری سوچیں ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں سامعین کرام، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام لو اور اس کی طرف ہر چیز سے کٹ کے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. سامعین کرام، بہرحال اللہ کا شکریہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. اور میں اب تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ سنا دیں. انا عرضنا الامانۃ، ہم نے پیش کیا اس امانت کو، علی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین پر، والجبال، اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، بس انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا. واشفقن منها، ڈر گئے اس سے. وحملها الانسان، انسان نے اس کو اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا، بے شک یہ ظالم اور جاہل ہے. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، نتیجہ عذاب دے گا اللہ تعالی منافق مرد اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو. ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور اللہ تعالی بخش دے گا یا نظر رحمت سے متوجہ ہوگا مومن مردوں اور مومن عورتوں پہ. کیوں نہ ہو، کان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. We offered the trust to the heavens and the earth and the mountains, but they refused to bear it and were apprehensive of it. But the human being accepted it. He was unfair and ignorant. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. God will punish the hypocrites, men and women, and the idolaters, men and women, and God will redeem the believers, men and women. God is ever forgiving, most merciful. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.